اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مما اس چیز کے بارے میں نزلنا علی عبدنا جو اتاری ہم نے اپنے بندے پر فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ پس لاؤ تم کوئی صورت اس جیسی وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ اور بلا لو اپنے امدادیوں کو من دون اللہ تعالی سے نیچے نیچے ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو وَلَن تَفْعَلُوا اور ہرگز نہ کر سکو گے فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي پس ڈرو تم اس آگ سے وقودها جس کا ایندھن ہوں گے الناس لوگ والحجارہ اور پتھر اعدت للکافرین تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے وبشر الذین آمنوا اور آپ خوشخبری سنا دیں ان لوگوں کو آمنوا جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے اچھے کیا خوشخبری ان لہم جنات بے شک ان کے لیے ایسے باغات ہوں گے تجری من تحتها الانہار کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے نہریں کلما رزقوا منها جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں من ثمرۃ الرزق پھلوں سے رزق قالوا هذا الذی کہیں گے یہ تو وہی ہے رزقنا من قبل جو اس سے پہلے ہمیں دیا گیا وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے ہوں گے ان جنتوں میں ازواج مطہرۃ جوڑے پاکیزہ وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یہاں آگے رسالت کا مسئلہ بیان ہے فرماتے ہیں کافر مشرک لوگ کبھی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ساحر اور کبھی مجنون کہتے تھے نعوذ باللہ اور کبھی کہتے تھے کہ اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہمیں سناتا ہے بے شک قرآن کریم میں آدم علیہ السلام نوح علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات ہیں مگر ان واقعات سے محض دماغی عیاشی نہیں ہے بلکہ ان کے اندر ایک حقیقت ہے جس سے عبرت اور سبق حاصل ہوتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ پس آپ واقعات بیان کریں تاکہ یہ لوگ غور و فکر کریں اور کبھی کافر مشرک لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ مفتری ہے مطلب یعنی قرآن خود بنا کے ہمیں سنا دیتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ اور اگر ہو تم شک میں مما اس چیز کے بارے میں نزلنا علی عبدنا جو اتاری ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فَأْتُوا بِصُورَةٍ صورتن میں تنوین تقلیل کے لیے ہے قلت کے لیے ہے معنی ہوگا پس لاؤ تم کوئی چھوٹی سی صورت من مثلی اس قرآن جیسی تو دوستو قرآن پاک میں 3 صورتیں تمام صورتوں سے چھوٹی ہیں سورۃ العصر سورۃ الکوثر اور اسی طرح سورۃ النصر اور قرآن کریم کی کوئی صورت 3 آیتوں سے کم نہیں ہے تو اس لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ نماز کی ایک رکعت میں کم از کم 3 آیتیں پڑھنی چاہیے یا ایک آیت اتنی لمبی ہو کہ جو 3 آیتوں کے برابر ہو تو پھر بھی صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد اگر آیت بھی پڑھ لیں کہ جو کم از کم 3 آیتوں کے برابر ہو تو نماز صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج دیا کہ اگر تمہیں اس چیز کے بارے میں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے تو تم اس قرآن کے مثل کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ یہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری چیلنج تھا
پہلا چیلنج کیا تھا؟ تو پہلا چیلنج وہ یہ تھا کہ لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، یعنی انسان اور تمام جن مل کر بھی اس قرآن کی مثل لانا چاہیں تو نہیں لا سکتے، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار بھی بن جائیں۔ وہ سارے مخلوق عاجز ہے اس بات سے کہ قرآن جیسا کوئی کلام پیش کر سکیں۔ پھر چیلنج دیا کہ اگر سارے قرآن کی مثل نہیں لا سکتے تو تمہیں مزید اتنی چھوٹ دے رہے ہیں، وہ اس طرح کہ قرآن کریم کی کل 114 صورتیں ہیں، 104 صورتیں تمہیں معاف ہے۔ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، بس اس جیسی 10 صورتیں ہی بنا کر لے آؤ۔ معلوم ہو جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے بلکہ انسان بھی اس جیسا کلام پیش کر سکتے ہیں، تو لے آؤ 10 صورتیں۔ مگر کوئی بھی اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا۔ پھر آخر میں یہ چیلنج دیا کہ اس قرآن جیسی کوئی چھوٹی سی صورت ہی لے آؤ، اور پہلے تو انسانوں اور جنوں کو چیلنج تھا، اور اب فرمایا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، شہداء شہید کی جمع ہے، اور یہاں شہید کا معنی مددگار کے معنی میں ہوگا، تو معنی ہوگا وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم، بلا لو اپنے امدادیوں کو، اپنے مددگاروں کو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ سے نیچے نیچے یا اللہ تعالیٰ کے سوا، چاہے انسان ہو، چاہے جنات ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے کوئی اور مخلوق ہو، ان کنتم صادقین، اگر ہو تم سچے۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پس اگر تم نہ کر سکو، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز نہ کر سکو گے۔ تو دوستو 15ویں صدی شروع ہے، آج تک کوئی مائی کا لال قرآن پاک جیسی ایک صورت بھی نہ لا سکا۔ حالانکہ عرب میں ایک شاعر گزرا ہے بہت فصیح اور بلیغ، سبحان وائل، یہ ایک بہت بڑا سردار بھی تھا اور فصحاء اور بلغاء کا سردار سمجھا جاتا تھا، اور اتنا فصیح تھا کہ اس نے بالغ ہونے کے بعد ساری زندگی مکرر جملہ نہیں بولا، یعنی اپنے مطلب کی ادائیگی کے لیے اس نے جو جملہ ایک دفعہ بولا ہے دوبارہ اسے زبان پر نہیں لایا۔ اگر وہ بات دوبارہ بیان کی ہے تو دوسرے جملے کے ساتھ بیان کی ہے، مگر اس کو بھی قرآن جیسی صورت لانے کی ہمت نہیں ہوئی، نہ آج تک کوئی لا سکا، نہ قیامت تک کوئی لا سکے گا۔ تو فرماتے اللہ رب العالمین فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو تم اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن ہوں گے لوگ اور پتھر، یعنی جس طرح اس میں انسان جلیں گے اسی طرح پتھر بھی جلیں گے، اور وہ آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا تیز ہو۔ اعدت للکافرین، تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، منکروں کے لیے۔ یہ تو کافروں کا انجام ہوگا، اب ماننے والوں کا انجام بھی سن لو تاکہ بات سامنے آ جائے۔ فرمایا، کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ خوشخبری سنا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور عمل کیا اچھے۔ تو اب خوشخبری کس چیز کی ہے؟ فرمایا اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ، بے شک ان کے لئے ایسے باغات ہوں گے، تجری من تحتها الانہار، کہ بہتی ہوں گے ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منها من ثمرۃ الرزق، جب بھی ان کو دیا جائے ان جنتوں میں پھلوں سے رزق، قالوا هذا الذي، وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے، رزقنا من قبل، جو اس سے پہلے ہمیں روزی دی گئی تھی، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ اس میں دیے جائیں گے ایک دوسرے سے ملتا جلتا۔ مثلا تیسرے دن جو پھل ملے گا اس کی شکل و صورت وہی ہوگی جو داخل ہونے کے بعد دوسرے دن ملا تھا، مگر ذائقہ الگ الگ ہوگا، اور لذت روز بروز بڑھتی جائے گی۔ پہلے دن کے پھل کا جو ذائقہ ہوگا دوسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا،
تیسرے دن کا اس سے زیادہ ہوگا. اسی طرح روز بروز ذائقہ بڑھتا جائے گا. جس طرح کافروں کے متعلق فرمایا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، پس چکھو تم ہرگز نہیں بڑھائیں گے تمہارے لیے مگر عذاب ہی. یعنی ان کے عذاب میں دن بدن اضافہ ہوتا جائے گا. اور مومنوں کے لیے یعنی میووں میں، پھلوں میں دن بدن ذائقے میں، مٹھاس میں وہ اضافہ کیا جائے گا. تو فرمایا آگے اللہ رب العالمین مزید فرمایا مومنوں کے لیے وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے ہوں گی ان جنتوں میں جوڑے پاکیزہ. ایمان والوں کو وہاں حوریں بھی ملیں گی اور دنیا والی عورتیں بھی ملیں گی، اور ان دنیا والی عورتوں کا درجہ حوروں سے زیادہ ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا والی عورتوں کو حوریں کہیں گی کہ ہم جنت کی مخلوق ہیں، کوئی کستوری سے پیدا ہوگی، کوئی عنبر سے، کوئی کافور سے، کوئی زعفران سے، اور تم تو خاکی مخلوق ہو مگر تمہارا درجہ اور حسن ہمارے سے زیادہ ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ عورتیں جواب دیں گی لِصَلَاتِنَا وَصِيَامِنَا، ہم نمازیں پڑھتی تھیں، روزے رکھتی تھی، اس وجہ سے ہمیں یہ مقام ملا ہے. تم تو یہاں مفت میں کھاتی پیتے ہو. دنیا والی عورتوں کو نمازوں اور روزوں کی برکت سے اور دین کے سلسلے میں مشقت برداشت کرنے کی وجہ سے حوروں پر سرداری ملے گی، اور ان کا حسن و جمال حوروں کے حسن و جمال کو مات کر دے گا. مگر دوستو شرط یہ ہے کہ مومن ہوں، شرط ایمان والی ہے، کیونکہ آخرت کی کامیابی کے لیے ایمان شرط ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل اور مہربانی سے عورتوں کو سہولت عطا فرمائی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھیں. تو دوستو وہ عورت بڑی خوش قسمت ہے جس کا خاوند نماز روزے کا پابند ہے اور یہ اس کی خدمت کرتی ہے، روٹی پکا کر دیتی ہے، کپڑے دھو کر استری کر کے دیتی ہے، خاوند کے گھر مال اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے. تو یہ عورت خاوند کے ثواب میں برابر کی شریک ہے. یعنی جتنی وہ نیکیاں کرتا ہے جتنا ثواب اس کو ملے گا اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا. وہ مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے گا، اس کو گھر میں بیٹھی ہوئی اس کے برابر ثواب ملے گا. اور یاد رکھو کہ نفلی روزوں اور نفلی نمازوں سے گھر کے کام کاج کا ثواب زیادہ ہے. مگر آج کل عورتیں بہت کم ایسی ہیں، گھروں میں مشینیں آ گئی ہیں، سارا کام مشینوں سے لیتی ہیں، ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتی. اس وجہ سے صحت پر بھی برا اثر پڑتا ہے. ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کریں گے تو جسم میں ضعف اور کمزوری آئے گی، بیماریاں حملہ کریں گی. تجربہ شاہد ہے کہ بوڑھی عورتیں آج کل کی نوجوان عورتوں سے زیادہ طاقتور ہیں اور بوڑھے نوجوانوں سے زیادہ طاقت اور ہمت رکھتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے بدن کو حرکت دی ہے، ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کیے ہیں، اور ہاتھ پاؤں کے ساتھ کام کرنے میں اللہ نے صحت رکھی ہے اور اجر و ثواب بھی رکھا ہے. لیکن آج کل کے تمام کام مشینوں کے ذریعے سر انجام دیتے ہیں، لہٰذا وہ صحت اور طاقت نہیں ہے. تو خیر فرمایا کہ ایمان والوں کو جنت میں جوڑے ملیں گے، عورتوں کو خاوند اور مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملیں گی. وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے اور ان کے انعامات میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ رب العالمین جو کچھ کہا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.